الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي وفي رواية غلبت غضبي رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة وفي رواية لمسلم عن سلمان وفي آخره قال فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن إن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد رواه البخاري ومسلم أو كما قال. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام دوستو، خطبہ میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی چند حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میں نے تلاوت کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ میں نے تلاوت کیے، پڑھے، آپ نے ان الفاظ کو سنا. الفاظ کا سننا پڑھنا مبارک باعث برکت. پہلی حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو، دھرتی کو، مخلوق کو پیدا فرمایا، لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا فرما دیا، ساری مخلوق وجود کے اندر آ گئی. پہلے وہ عالم عدم میں تھی، معدوم تھی. زمین بھی بن گئی، آسمان بھی بن گیا، فضا بھی بن گئی، پہاڑ بن گئے، ریگستان بن گئے، وادیاں بن گئیں، اور دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت چوٹیاں، پہاڑ، سرسبز شاداب، دریا،
سب کو اللہ نے بنا دیا. بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتب کتابا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کو، اس تحریر کو، اس لکھت کو، ان نقوش کو اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے اوپر رکھا ہوا ہے. فَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کتاب، وہ تحریر، وہ نقوش، وہ دستاویز، وہ سند جو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے لکھائی، وہ اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہے. وہ عرش کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالی نے نقوش لکھائے، وہ نقوش، وہ تحریر، وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یہ فکرہ ہے، ان رحمتی غلبت غضبی. اس فکرے کے الفاظ الگ الگ ہیں. کسی حدیث پاک میں موجود ہے سبقت غضبی، ان رحمتی سبقت غضبی. کسی حدیث پاک میں موجود ہے ان رحمتی غلبت غضبی. کسی حدیث پاک میں موجود ہے ان رحمتی وسعت غضبی. دیکھیے اس تحریر، وہ نقوش جو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو، دھرتی کو، انسانوں کو، جنات کو، فرشتے تو پہلے ہی موجود تھے. اللہ نے جب یہ دھرتی، زمینی مخلوق، یہ جنات اور انسان اور جانور، حشرات الارض، جب دھرتی پیدا فرمائی تو اس سے پہلے ہی فرشتے تو آسمانوں پر پہلے ہی موجود چلے آ رہے تھے. خداوند قدوس نے ساری مخلوق کو بتلا دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. ایک ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور ایک ہے اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب. اللہ کا غضب، خدا کی ناراضگی، یہ مخلوق کے لیے برداشت کرنی بڑی مشکل. دنیا میں تو اپنے آقا، اپنے مالک، ان کی ناراضگی کو برداشت کرنا ہم غریبوں کو، فقیروں کے لیے مشکل ہے. تو چہ جائے کہ وہ اللہ تو بہت بڑا ہے. اللہ اکبر. اذان میں اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. ہر شخص چھوٹا بڑا، ہر چرند پرند، ہر انسان اور جنات، حشرات الارض، یہ اذان کے اندر جو آواز لگائی جاتی ہے، یہی سبق دیا جاتا ہے کہ یہ دل دماغ کے اندر یہ بات ڈال لو کہ دنیا میں کوئی بڑا نہیں، سب سے بڑا اللہ اکبر. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ. کبریائیاں، بڑائیاں اللہ کو سجتی ہیں. اللہ بڑا ہے تو بڑائی اس اللہ کے لائق ہے، اللہ کو سجتی ہے، اللہ کے لیے مناسب ہے.
خدا کی دھرتی پر رہ کر، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے رہ کر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، میں بڑا ہوں، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، یہ کبر و غرور کرنے والا شخص کافر ہے، تب مسلمان ہے۔ تب جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو آواز آ جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ بہت بڑا ہے، اس کی ناراضگی الامان الحفیظ، اللہ کسی سے ناراض نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے اوپر یہ جملہ اور یہ فکرہ، یہ تحریر اس مقام پر رکھی ہوئی ہے، واضح لکھی ہوئی ہے، ان رحمتی غلبت علی غضبی، ان رحمتی وسعت علی غضبی، کہ میری رحمت میں رب ہوں، کریم ہوں، لیکن میں رب کریم سب سے بڑا ہونے کے باوجود میری رحمت بھی بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، میری غضب سے بھی بڑی ہے۔ اللہ، ہم سب کا وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، ہم اس رب کی نماز ادا کرتے ہیں، اس رب کا نام لیتے ہیں کہ جس رب نے، جس کریم ذات نے اپنے عرش کے اوپر واضح اور کھلا ہوا یہ جملہ تھے، یہ فکرہ لکھ دیا، ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کسی موقع پر بھی، کسی وقت بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب خود اللہ نے عرش معلیٰ کے اوپر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو، ساری مخلوق کو، خصوصاً امت مسلمہ کو چاہیے کسی سٹیج پر جا کر، کسی مقام پر بھی جا کر پھر خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس لیے قرآن پاک بھی یہی ارشاد فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خدا کی رحمت سے مایوسی محرومی کا نام و نشان ہے، یہ تو محروم ہونا ہے۔ دیکھیے، جس رب کا آپ نام لینے والے ہیں، جس رب کی توحید کے آپ قائل ہیں کہ وہ رب ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس رب کا کوئی ساجی نہیں، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے ہم پلہ نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس اللہ کی کوئی کف نہیں، اس اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ کف کہتے ہیں نا برادری، تو برادری میں برادری کے لوگ سب برابر ہیں، عمر میں تو کوئی تفاوت ہو سکتا ہے، مال میں کوئی تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن خاندانی طور پر، خونی اعتبار سے تو وہ دونوں برابر ہے۔ اس لیے ہمارا رب وہ رب کریم رحیم کہ جس کی رحمت جس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ اللہ، جس اللہ کا آپ نام لینے والے ہیں، جس اللہ کے سامنے آپ جھکتے ہیں، جس اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، اور جس اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس رب کریم نے
جس کے سامنے آپ رکوع کر کے جھک گئے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑا ہے۔ سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے۔ فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن یہ سب جھوٹ تھا۔ فرعون کا اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنا جھوٹ، مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ کا اعلیٰ ہونا، اللہ کا عظیم ہونا، اللہ کا بڑا ہونا، اس اللہ تبارک و تعالی نے جس کے سامنے آپ جھکتے ہوئے اس کی تسبیح تحلیل، اس کی بڑائی کے گن آپ گا رہی ہیں، اس اللہ کریم نے اپنے عرش معلیٰ کے اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد منقول ہے کہ جب اللہ نے پوری دھرتی کائنات کو پیدا فرما دیا تو ایک تحریر لکھی اور ایک دستاویز لکھی، اللہ نے اپنے پاس عرش کے اوپر رکھی ہوئی ہے، ان رحمتی غلبت علی غضبی، ان رحمتی وسعت غضبی۔ اللہ نے صاف طور پر کھلے الفاظ میں، جلی الفاظ میں اللہ نے نوٹ کر دیا، لکھ دیا، بتلا دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے دوستو، بزرگوں، جس رب کا آپ نام لینے والے ہیں وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ بسم اللہ کے اندر بھی یہی دو لفظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں مبالغے کی سیغیں۔ الرحمن نہایت مہربان، الرحیم مہربانی کرنے والا۔ اس الرحمن الرحیم نے کائنات دھرتی کو پیدا کرنے کے بعد عرش کے اوپر لکھ دیا واضح، ان رحمتی وسعت علی غضبی۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے کسی وقت بھی آپ مایوس نہ ہوں، خدا کی رحمت کو اپنے قریب سمجھیں، دور نہیں ہے۔ یعنی یہ عقیدہ بنانا چاہیے، یہ یقین رکھنا ہے، یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ ہاں خدا کی رحمت تو میرے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ یقیناً خدا کی رحمت ہے تو تب بھی ہم چلتے ہیں، تب بھی ہم سفر کرتے ہیں، اور سفر کرتے ہوئے صحیح سالم ہم کراچی پہنچ گئے، پشاور پہنچ گئے، اسلام آباد پہنچ گئے، مکہ مکرمہ پہنچ گئے، مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ خدا کی رحمت ساتھ ساتھ ہی ہے، کسی وقت بھی خدا کی رحمت کسی انسان سے الگ نہیں ہوتی، جدا نہیں ہوتی۔ یہ فکرہ، یہ جملہ، یہ حدیث پاک اپنے ذہن میں خوب ذہن نشین فرما لے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھرتی کو، کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد واضح کھلے الفاظ میں لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، وہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے، ہمیشہ ہی رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ ہماری غلطیاں ہماری ہیں، کوتاہیاں ہماری ہیں، گناہ ہمارے ہیں، نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نفس اور شیطان ہمیں صراط مستقیم سے دور کر دیتا ہے، خدا کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ سنتیں پڑھ لیں، اللہ کلمات کو قبول فرمائے۔